جس مسلک سے وابستہ ہو گئے، جس جماعت سے آپ وابستہ ہو گئے، جسے اہل حدیث کہا جاتا ہے، تو ان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ ہمارے موافق ہے، ہماری طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، یا پھر ان کا نظریہ، موقف، عقیدہ ہم سے الگ جدا ہے؟ آپ نے اس کے بارے میں کہا، اس سے پہلے آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، آپ کے جیسا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل میرے جیسا ہے کہ اللہ نے علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، سیم ہے؟ جی سیم ہے نا؟ ہاں، ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ سیم ہے؟ جی بالکل سیم ہے۔ اچھا، ابھی بالکل سیم ہے جناب والا، اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا، جناب والا اس سے پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا، جی فرق اتنا، جی سنیے میری بات، اس سے پہلے آپ نے فرمایا علم غیب کہتے اسے ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو، تو ابھی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مان لیا، اب آپ بتائیے اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خود آپ نے کہا علم غیب اسے کہتے ہیں جو ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہو، اب آپ اس کی وضاحت فرما دیں، آپ اس کی وضاحت فرما، چلیے آپ بولیے، اب میں خاموش رہوں گا، بولیے۔ اب وضاحت، اب آپ کی بات ختم ہو گئی، آپ مجھ سے وضاحت سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، اب آپ میری بات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کی بات تو نہیں کاٹی بیچ میں آپ کی بات تو نہیں کاٹی، نہیں، اب سن لیں میری بات، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، اگر اس فرق کو دونوں لوگ بیٹھ کے ہم لوگ سمجھ لیں تو یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ بات جو ہے بند بات ہو جاتی ہے۔ بند بات کیا ہو جاتی ہے کہ اس میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے یا کچھ چیزوں کا علم عطا کیا ہے، دونوں یہ بند بات ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر ہم اس بات کو واضح کریں، اگر اس کو کلیئر کریں، تو کلیئر کرنے کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے اس کی، اور ڈیٹیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم، جس چیز کی جس وقت ضرورت پڑی اس دنیا میں، اللہ وحدہ لا شریک نے وہ غیب کی بات اپنے نبی کو بتائی اور نبی نے دنیا والوں کو بتا دی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ علم غیب کا علم عطا کر دیا، تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ ہر چیز کا علم جو ما کان وما یکون جو ہے وہ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، کہ ہر چیز کا علم عطا کر دیا۔ اگر اسی بات کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھیں تو حجت جھنجھٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے اہل حدیث جو ہیں، جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، یہاں ان کو اہل سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں اہل حدیث نہیں کہتے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں جو ہے یہاں میں اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہاں اہل سنت والجماعت ہیں، نہ کہ اہل حدیث، ٹھیک ہے؟ ان کا نام سنت والجماعت ہے، جو نام ہمارا پہلے تھا، جو کہ ہم اب کہتے تھے انڈیا میں کہ ہم ہیں اہل سنت والجماعت، یہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، ان کے جب آپ عقیدے کی کتاب پڑھیں گے تو عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہے، وہ ایسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نام الگ الگ بنا لیے ہیں آگے بڑھ کے، ٹھیک ہے؟ کسی نے اہل حدیث کہہ لیا، کسی نے کچھ کہہ لیا، لیکن حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اہل سنت والجماعت ہی لکھتے ہیں۔ تو اب جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جس چیز کا علم، جو ضرورت تھی، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو دیا، عطا کیا، اور نبی نے اپنی قوم کو بتایا، اور جن لوگوں کو جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، ٹھیک ہے نا، عطا کیا۔ اور اگر اس کو بند بات رکھیں گے تو اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں جو کہ عقیدے کے خلاف ہے، سنت کے عقیدے کے خلاف ہو جاتی ہے بات۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے، اور جہالت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قوم کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں، لیکن کتنی ایسی قوم ہے جو کہ اسی میں الجھ جاتی ہے، وہ بحث کرنے لگتے ہیں، اور بحث پر آگے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ کو، ہمارے نبی عالم الغیب ہیں، اللہ عالم الغیب، ہمارے نبی بھی عالم الغیب ہیں۔ تو وہ بیچارے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آپ عالم ہیں اور ہمارے بہت سارے عالم ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن عام آدمی نہیں سمجھتا، کیونکہ الجھا دیا
اسی لیے نہیں سمجھتے. اگر ہم یہ کلیئر کر دیں, لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بھائی دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, عالم الغیب ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے, اور غیب کا علم اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے. جہاں ضرورت ہوئی, موقع محل پر جس چیز کی ضرورت ہوئی, اللہ وحدہ لا شریک نے غیب کی بات اپنے نبی کو بتائی اور نبی نے قوم کو بتائی. اب میں جناب والا ابھی آج ہماری جو گفتگو ہوئی تھوڑی دیر کی, یہ بات فکس ہو گئی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. نہ آپ کا اس پر کوئی اعتراض ہے نہ میرا ہے, دونوں کو معلوم ہے, دونوں کا یہ نظریہ ہو گیا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عطا فرمایا. اب مسئلہ ما کانا و ما یکون کا ہے, تو انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے. ابھی سونے کا وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ عز و جل کل ہم اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے فون کیا, شکریہ, میں اس کے لیے بولتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, رکھے جناب, پھر انشاءاللہ کل بات انشاءاللہ ما کانا و ما یکون انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرے. آج مطلق علم غیب پر ہماری بات آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, شکریہ, جزاک اللہ. مطلق علم غیب پر بات ہوئی, آپ نے مان لیا, ہم نے مان لیا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا. اب مسئلہ جو ما کانا و ما یکون کا ہے, اس پر کل بات کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ سبق ملے گا. ٹھیک ہے, چلو جی رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت خیر دے. شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اچھا ٹھیک ہے.